والمساكين ارحمني بفضلك وبجودك وبمنك وبإحسانك إنك أنت أرحم الراحمين يا مدتي في شدتي ويا مؤنسي في وحدتي يا حافظي في غربتي ويا ولي في نعمتي إنك على كل شيء قدير وصل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد ولا تعني ظهور امام زمان علیہ السلام بلند صلوات محمد وآل محمد دعائیں میرے مالک کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ برادران محترم دی سعی جلیلہ قبول و منظور و قبول فرما قرب و جوار کمان والے تمام غلامان جناب سید قومین ہر قدم دا اجر کثیر عطا فرما دینی دنیاوی روحانی جسمانی مالی ذہنی تعلیمی اولاد دے دیگر تمام مسائل حل فرما گناہگار اکھاں بند ہون تو پہلے شرف زیارت مقامات مقدسہ نصیب فرما ساں والی امانت واپس لمن تو پہلے توفیق توبہ عطا فرما دار فناتوں دار بقا دی طرف مؤمنین مؤمنات ہر واہن شادمانی عطا فرما ناموس ظہر یوسف زہرا ولی العصر صاحب الامر منتقم خون حسین حضرت ولی اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین الخدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آقا و مولا دی ظہور پر نور تعجیل فرما مولا دی معرفت محبت زیارت نصیب فرما مظلومین فلسطین دی مدد و معاونت فرما ان مظلومین دے معاملین ممالک دی محافظت فرما علماء اعلام مراجع اعلام صحت و سلامتی و طولان عمر عطا فرما ماشاءاللہ چنیوٹ علم دی دھرتی چراغ علم جلاون والے علماء کرام میرے مالک صحت و سلامتی عطا فرما خصوصاً میرے پیش نظر حضرت علامہ قبلہ سید واجد علی نقوی صاحب رحمہ اللہ خدایا قبلہ نو طول عمر صحت و سلامتی عطا فرما آکھی گئی امین منگی گئی دعا دی قبولیت و استجابت واسطے صلوات محمد محمد واجب فرجہم اور نہایت خلوص محبت مودت عقیدت نل بطول عذرا سلام اللہ علیہ خاتون قیامت شاہ روز جزا بنت قیم بن مادری حسنین دی
خدمت اقدس ہدیے درود بھیجتے ہوئے باواز بلند صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مفي العهد يا حي لا إله إلا أنت الصلاة والسلام على طبيب قلوبنا ونبي نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم ومحبيهم وشيعتهم ومواليهم وأصحابهم المنتجبين دعا ہے اللہ تھوڑا میرا پڑھنا قبول فرمائے اس گانے نو عبادت شباب فرمائے ایام جناب سیدہ شروع اللہ بی بی دا صدقہ تھوڑی میری آنکھ بخیر فرمائے الصلاة والسلام على السيدة جليلة المخدومة المطهرة جدا حسين ديما وصدي آئی بسم اللہ اللہ بی بی دے سکتا بڑیاں سے قبول کر السیدة الجلیلة المخدومة المطہرہ عالمة العاملہ جڑیاں دی آئی میں مسئلہ نہیں بھولی جزاک اللہ بسم اللہ ذات الأحزان الطويلة في مدة القليلة جدی زندگی تھوڑی آئی رامڑ ہے بسم اللہ اللہ بی بی نے صدقہ تھوڑی میں یہ خدامہ معاف کروا میں بسم اللہ کرا خوش نصیب اکھنا سو آگے میں دعا دی قبولیت بہانہ بیٹھا بنا زہرا دا واسطہ اللہ رد نہیں کرنا دعا منگو شلو مان مرے جنیاں دھیاں چھوٹیاں ہوئے دھیاں چھوٹیاں ہوئے ماما دعا منگیاں میرا اللہ جب میرے پوتر چھوٹے میری دھیاں چھوٹیاں میری زندگی بتائے علماء فرمانے اولاد چھوٹی آئی تیرا دعا مغدی آئی اجلی وفاتی میرا اللہ
پیا بلالا ہن مینوں اپنے کولوں بلا سادات مومنین دا مجمع کیوں دعا منگدی آئی میرا اللہ مینوں جلدی موت دے میرا اللہ مینوں اپنے کولوں بلا کیوں دعا منگدی آئی رات سے کھلے جنا دی رات علی غسل دے دی تیاری کی تھی فاتح خیبر علی کئی میری زمین تے بیٹھا ہے دائی مار کے دھلا ہے پوچھیا گیا یا علی رونا کیوں ہے فرمایا میں نہ رواں تو کون روئے میں نو تنائی نسیندی میرا فاسا دس دیئے میں نو تنائی نسیندی میری آنکھیں تماچے دی سوئی ہے میں نو تنائی نسیندی میرے چہرے تے تماچے دے نشان ہے میں نو تنائی نسیندی میرے بازو تے تالیاں تے داغ ہے میں رونا تمہا ججا میرے گھر آئی آئی نباب اکھیا یا علی آدھی ودیت یا علی میری امانت یا امانت نہیں میں لئی میں دیئے ہوں میں واپس کریں گے رونا تو ہوا نباب دے ہاتھ سامنے حسین اگر نبی جب پوچھے آئی میں دیتی آئی جی میں تو بھی آنے میں جل میں دیتی آئی بس سلامت جل تو بھی آنے میں بس کیا ٹوٹیاں ہوئیاں چہرے تمات دے نشان اللہم وتقبل دعاء بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بسم الله تھوڑی عقیدت نو دیکھ کے جملہ اللہ دا حضرات سانو مینوں غلام اپنے دا حضرات معشور فرما غسل لیون دے بعد کفن دے بند بند کھڑے علی فرمے دے کھڑے او میری دھیاں بعد آخری موڑے او میرے بچنے بعد آخری موڑے دھیاں آئیں پوتری آئیں حضرت علامہ قبلہ سید تقی شاہ صاحب حفظہ اللہ پہ فرمائے میں حسین فوادی آکھرے آدھکرے آب حجت قلبی یا سبرت فوادی او میری اکھی دی ٹھنڈک ماں بولے میں تیرا حسین اما بولے میں کربلا دا مسافر اما میں کربلا دا پیسا اللہ گواہ علی فرمین لاہرا دی میت کب گئی ہے تو فرد بند کھل گئے جو بائی بہر آ گئی میں سبھی بھی تیرا سجنا سوکھا آئی دیا کولین پت کولین علی کولائی حسن ملیا کفن ملیا جنت کا پھول حنوت بنیا اللہ گواہ جدا حسین بانو سجے شام غریب غریب نہ ساردال کوئی نائی ہے ایک ہاتھ کلم آئی ہے آل پاس ٹوری ہے کپیہ رکھے چواب ہے میرا اکبر مارے آئے مائنہ میرے جوان اللہم تقبل دعا حق فاطمہ
وأبيها وبعلها وبنيها، ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد آل محمد رب فرجهم. خداوند عالم و ذوق مودت اور ذوق سماعت مزید بلند فرما کے وہی عقیدت کو قبول و منظور فرمائے. اللہ تھوڑا میرا حشر محمد و آل محمد علیہ السلام کا فرمائے. دامن وقت بالکل گنجائش کوئی نہیں. نہایت ہی اختصار نال دور کا مسافران جناب نے بھی بڑی انتظار کرائیے. وقت کی نزاکت کا احساس اور جناب یقین کی وقت کا خیال بھی ہے اور جناب آرام کا بھی خیال ہے. اللہ نے جھٹ کا ہزار بڑی میری بخشش کا سبب بنا دیا. اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ بالخیر. ساری دعاؤں کو بہترین دعا ہے خاتمہ بالخیر. آمین. تھوڑے بنے آئیے. میں یقین ہے جو میرے نوجوان چہرے اور صحیح بچوے دریا متوجہ نہ ہوئے جوان بھی اپنی باہر جوان روندا سونا لگ دے. اس اکھ کا کی فائدہ، اس جوانی کا کی فائدہ جڑے زہرا دیا ترٹیاں پسلیاں مجھے خاتمہ بالخیر تو مراد ہے. میری توڑ تک نگاہ ہے پیچھے جڑے حیران پریشان سامین بیٹھو. خاتمہ بالخیر تو مراد ہے میرے اللہ جب میرے تے موت وارد ہوگی، جب میرے تے موت آئے شالا میں کسے چنگے کام وچ مصروف ہوں. تسبیح پڑھ رہے ہوں، زیر سجدہ ہوں، حرم کعبہ ہوئے، مظلوم کربلا دا روزہ ہوئے، کسی اچھے کام وچ مشغول ہوں. میرے محترم سامعین، اب تر دے تانے تو مجروح قلبی رسالتی اللہ نے رحمت کی مرحم بڑھا کے سورہ مبارک کا کوثر نازل فرمایا. اللہ اکبر. اب کر دیتا نے تو قلب اطہر مجروح ہو گیا. ذات واجب نے رحمت کی مرحم بڑھا کے سورہ مبارک کا الکوثر نازل فرمایا. کتنا عظیم کلام ہے رحمان کا قرآن. حضرت استاد العلماء میں استاد بزرگوار قبلہ ملک العلماء حفظہ اللہ اللہ بیوی نے شکستہ پیٹ کا صدقہ قبلہ نصیحت کاملہ عطا فرمائے. بسم اللہ تھوڑے میرے مریضان مالک شفاء کلی عطا فرمائے. میرے محترم، عرب یعنی بولنے والے، عجب یعنی تسی ترسی گنگے. حالانکہ تھوڑی ساڑی زبان بھی ہے، الفابیٹس بھی ہیں، حروف تہجی بھی ہیں. اس بولن تو مراد کیا ہے؟ عرب چونکہ فصاحت و بلاغت کی سرزمین ہے، انہوں نے زبان دانی تے بڑا ناز آئی. اگر میرا دل چاہے تو تلوار دی آب کاٹ اور دھار تے قصیدہ پڑھ دیں. اگر دل بڑی نہ گا تو تیز رفتار گھوڑے دی. بسم اللہ جائے آمیر محترم. کتنے اہل زبان کہ دل چاہے تو تیز رفتار گھوڑے دی رفتار کو دیکھ کے فلم دی کلام پڑھ دیں. یعنی یہ بہترین فصاحت و بلاغت مالک ہے. اللہ نے عرب دی زبان بندی واسطے ایسا عظیم کلام نازل فرمایا. جب امرؤ القیس نے سورہ مبارکہ الکوثر کو پڑھیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مبہوت ہو گیا عرب دا عظیم شاعر جس نے اپنی زبان دانی تے ناز آئی. قدم رک گئے اور بیٹھنے کے مجبور ہو گیا. کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، کیا ترتیل ہے.
ما ھذا کلام البشر، یہ بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے پہلا معجزہ اپنے حبیب نوں قرآن کریم عطا فرمایا، اور دوسرا عرب نوں نازل فنون حرب تھے، تلوار دے دھنی، تیر دے نشانہ باز، سرکش گھوڑے کو رام کر کے اس دی زین تے بہ کے گھوڑے کو میدان جنگ وچ لے آیا۔ اللہ نے دو معجزے اپنے حبیب نوں عطا فرمائے۔ جدا عرب زبان دانی تے ناز کر دے ہے تو حبیب خدا قرآن کریم پڑھ دے ہے۔ جدا عرب اپنے نام پر شاہ سوار میدان وچ لے آندے ہے، اس لئے اللہ دے حبیب علی امیر المومنین علیہ السلام نے پیش دشمن دا تانا ہے کہ اب کرے مصطفیٰ علیہ السلام دی اولاد کوئی نہیں، کیونکہ اولاد پتر دے سر تے ٹر دی، شجرے دا وارث بیٹا ہوگا، باپ دا کام بھی بیٹا سنبھالتا، مصطفیٰ دے دنیا تے ٹر ونجن دے بعد اس دا نام کام اور شان ختم ہو جاسی۔ دشمن دے میرے محترم تانے دا رد اگر تسی اسی اپنی انسانی اور خطا کار نگاہ دیکھی تو تاں بڑھتا ہے کہ اللہ بیٹے لے لے تو پھر بیٹے دے کے فرمایا گھبرانی میں تو پتر دیتے، بیٹے لے کے اللہ نے سید کونین سلام اللہ علیہ جیسی بیٹی کیوں عطا فرمایا؟ سوال ہے اللہ نے اپنے محبوب دے بیٹے لے کے دشمن دے تانے دے راتج تسلی دے کے سورہ مبارکہ الکوثر نازل فرما کے سید کونین جیسی بیٹی کیوں عطا فرمائی؟ جب ظاہری طور پہ تانے دا رات کہاں بڑھتا ہے جو اللہ بیٹے دے دیا کہ فرمایا گھبرانی میں پہلے لے لے میں پھر دے دیتے میں کہا دے گا۔ ہاں میرے محترم اگر دامن اسلام وچ بی بی کونین سلام اللہ علیہ جیسی با عزت و با عظمت مستور نہ ہوندی تو قسم بخدا خانے خدا ہے الحمدللہ باوضو سادات مومنین دے سامنے اور سجدہ ریز پیشانیاں موجود ہیں، نماز شب کی سعادت حاصل کرن والے نورانی چہرے تشریف فرما ہیں۔ اگر بی بی کونین دامن اسلام وچ نہ ہوندے قسم بخدا اسلام کبھی مکمل مذہب نہیں بن سکتا۔ اللہ دے حبیب علیہ السلام کی مبارک طیب طاہر حیات طیبہ نورانی شب و روز، ایک حصہ مکی زندگی، ایک حصہ مدینہ مدنی زندگی، پھر زندگی دے کچھ سرکار دے پاکیزہ ایام، کچھ میدان جنگ، کچھ اصحاب، کچھ مسجد، کچھ خطاب، کچھ اہل بیت، کچھ گلیاں، کچھ بعض و نصیحت تبلیغ کر دے، سارے اگر ایک نورانی شب و روز اکٹھے کیتے جان میرے محترم تو بڑھتی سیرت طیبہ اور دنیا کے بڑے بڑے سیرت نگارہ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی۔ اتائی میرے محترم میں حقیقت دا اعتراف اور اقرار اور آشکار کرنا چاہتا کہ بعد از پیغمبر لوگوں نے تین طریقیاں تو دین حاصل کیتا۔ ایک طریقہ پہلا ذریعہ دین حاصل کرن دا وہ ہے جنہ دی حد ہے حویلی رسالت دے باہر، قرآن کریم دی رونل او سہنے نبوت وچ داخل نہ ہو سکتے، قرآن دا فیصلہ جڑا ذریعہ حویلی رسالت دے باہر ہے وہ کبھی بھی نہیں دسا سکتے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام دے سمن دا انداز کیا ہے، سرکار دا سہنے اطہر تشریف فرما ہون دا رنگ ڈھنگ انداز کیسا ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے دین حاصل کرنا پہلا ذریعہ۔ دوسرا ذریعہ بعد از پیغمبر دین حاصل کرنا چیلنج ہے نہ تین ذرائع کے علاوہ چوتھا ذریعہ کوئی نہیں۔ دوسرا ذریعہ جنہ دی ہاتھ آئی حویلی رسالت، قرآن کا فیصلہ خبردار تم گھر سے باہر نہیں آ سکتی۔ جنہوں نے اس ذریعے تو دین حاصل کیتا وہ کبھی بھی آگاہ نہیں ہو سکتے کہ اللہ دے
جنگ اس لیے راہوار پہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو سرکار نے اپنا قدم رسالت رکاب ایک سجا پیر داخل کیتا یا کھڑا پیر داخل کیتا. تیسرا ذریعہ میرے محترم بعد از رحلت پیغمبر دین حاصل کرن کا ایک ایسا طریقہ جو سرکار اگر حویلی داخل ہو رہے ہیں تے او نال داخل ہو رہے ہیں. اگر حبیب خدا بستر تے ہم تے بستر تے موجود ہیں بلکہ کیوں نہ اگر حبیب خدا بستر تے ہم تے سینہ رسالت تے ہم اگر مسجد جہان تے او گودے رسالت تے جہان اگر چادر تلے ہم تے چادر تلے نال ہن اگر وہ مباہلہ جہان تے سرکار دے نال اللہ نے بیٹی سے کہا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی اللہ نے بیٹی کیوں عطا کی کہ میرے محترم کیونکہ اسلام کامل مذہب ہے صبح قیامت تک اسلام کفایت کرتا اتنا مکمل مذہب ہے اتنا اللہ نے مکمل ضابط حیات بنا کے بھیجیا کہ کسی فرد بشر بھی قیامت تک جرت جسارت نہیں کہ کوئی شے نمی دین اچ داخل کر دے کیونکہ الیوم اکملت لکم دی مہر لگ گئی. میں بتا کہ تو اس بات کا اقرار کر رہے ہیں اگر کوئی بندہ دین اچ نمی چیز داخل کرنا چاہتے تو یقیناً الیوم اکملت لکم دی آیت دا پہلے منکر ہوئے. قرآن دی حکایت دا منکر ہو جاتے دائر اسلام تو فارغ ہو جاتے. بی بی ایک کونین اس واسطے اللہ نے عطا فرمائی اپنے حبیب نو بیٹے لے کے تسلی بھی دیتی میرا محبوب گھبرانی تنو خیر قصیر یعنی سیدہ جیسی بیٹی عطا فرمائی. اگر دامن اسلامی سیدہ نہ ہو منہا تو صبح قیامت تک تمام مستورات کا میرے محترم دین حق مبین تے اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ دامن اسلام میں کوئی ایسی بیٹی ہونی چاہیے جسے ہم دیکھیں تو کائنات کی بیٹیوں کو پتہ چلے بیٹی ہو تو کیسی ہو. اللہ نے رحمت عالم نو رحمت بیٹی عطا فرمائی لیکن پھر بھی میرے محترم اسلام تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک میرے محترم دوسرا پہلو پوری کائنات کی مومنات زوجات کا اسلام کے اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ دامن اسلام میں کوئی نہیں بے مثل و بے مثال اور آئیڈیل اور قابل تقلید اور قابل نمونہ ایسی زوجہ ہونی چاہیے تاکہ اسی بیٹھئے تے پتہ چلے زوجہ ہو تو کیسی ہو. اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کو سید کونین جیسی زوجہ عطا اور پھر کائنات دی ماں دا اعتراض وارد ہو سکتا ہے جو مثالی ماں ساڈے سامنے کوئی نہیں. اللہ نے بی بی کونین حسنین جیسے بیٹی عطا لیکن میرے عزیزو نوجوان تشریف فرماؤ پھر بھی اسلام مکمل نہیں ہوگا کیونکہ بی بی دا بھائی کوئی نہیں لہذا سیدہ کس کی بہن ہے پھر اعتراض وارد ہو سکتے کائنات دیا بہنوں کا کہ دامن اسلام میں کوئی ایسی بہن ہوگی جنہوں دیکھی تو پتہ لگے بہن ہو تو کیسی ہو. پھر اس بہن کا بھائی ہونا چاہیے تاکہ تمام بھائیوں کو پتہ چلے بھائی ہو تو کیسا ہو. اس واسطے جنابی مخدومہ فاتح شام سلام اللہ علیہ دا لقب ہے ثانی زہرا. اللہ نے جو یہ عصمت جناب زینب سلام اللہ علیہ جیسی بیٹی عطا کی تھی اور پھر جو یہ عصمت حسین جیسا بیٹا عطا کیتا کائنات کی بہناں کے اللہ نے واضح فرما دیتا زینب جی بہن کوئی نہیں حسین بھی میرا بیٹی اللہ دی رحمت ہے. ایک بندہ بارگاہ امامتی حاصل ہویا بڑا پریشان مولا فرمائے خیر ہے اس وقت کہ اللہ نے بیٹی عطا کی تھی میرے مولا نے فرمایا تیرے گھر دے سہنے تیری جھولی
دھی ہوگی یا پتر ہوگی، یہ تقسیم، یہ نکھیڑا، یہ وانڈ تیری اچھی ہے یا بھیجن والے کا انتخاب اچھا ہے؟ وہ کہ جی بھیجن والے کا انتخاب اچھا ہے، میں پریشان نہ ہوں۔ فرمایا کہ نام رکھی بیٹی کا؟ اس وقت جی فاطمہ۔ میرے صادق امام نے 3 مرتبہ فرمایا فاطمہ فاطمہ فاطمہ، کیا خوبصورت نام رکھے۔ فرمایا اس گھر سے ہمیں فاطمہ نام کی بچی ہوگی، اس گھر سے ہمیں نحوست نہیں داخل ہو سکتا۔ پھر ایک شخص حاضر ہو جا، بڑا خوش، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ میرے مولا نے پوچھا نام کے رکھے، اس نے محمد۔ میرے مولا نے 3 مرتبہ فرمایا محمد محمد محمد۔ قریب اتنے جھکے صادق امام، قریب ہے جو حضرت کی پیشانی آتا ہر زمین کا مس ہو جائے۔ میں خوشخبری ہے اس گھر واسطے، اس گھر سے نیچ محمد علی فاطمہ حسن حسین نام دے بچے ہوں، اس گھر فقر و فاقہ نحوست داخل نہیں ہوتی۔ میرے محترم چونکہ ایام سیدہ ہے، بی بی دی سیرت بیان کرنا اور پھر نوجوان نسل واسطے پیغام، اللہ دے حبیب نے بی بی کونین سلام اللہ علیہ دی شادی خانہ آبادی چند سنتاں ہیں شادی دی۔ پہلی سنت ہے کہ بی بی کونین سلام اللہ علیہ دی رخصتی شامل ہوئی۔ پہلی سنت ہے کہ کنیز زہرا دا قدم غلام علی دے گھر آئے تو شام ہو رہی ہو۔ دوسری سنت 4000 فرشتے نے بی بی کونین سلام اللہ علیہ دی شادی شرکت کی تھی۔ یہ سب تو پہلے جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام دا عقیقہ اللہ دے حبیب نے کیتا، تو اسلام جرائے لوگی پہلی سنت پڑھی۔ دوسری سنت کہ دلہن کی رخصتی لے تکبیر دی صدا بلند کرنا کب سے سنت بنا ہے۔ 4000 فرشتے نے شرکت کی تھی، اس فرشتے نے تکبیر دی صدا بلند کی تھی، اللہ دے حبیب نے تکبیر دی صدا بلند کی تھی۔ قیامت تک سنت بن گئی میرے محترم کہ کنیز زہرا دی شادی خانہ آبادی ہوئے تو رخصتی لے میرے محترم بینڈ باجے دی دھن نہیں، تکبیر دی صدا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ترے دہاڑے اللہ دے حبیب کھانا خود پہنچے گئے بی بی کونین واسطے، اور اگلے دن اللہ دے پاک حبیب علیہ السلام تشریف لے گئے بیٹی کو لو، اور وہ کیا کہ لباس عروسی کوئی نہیں، تو جب بیٹا لباس عروسی کتے عرض کی تبا بجان میرے حجرے کی رات لے ایک مومنہ حاجت مند مستور آگا، اس نے اپنی حاجت بیان کی تھی، بابا میں لباس عروسی دے دیتا۔ اللہ اکبر، لباس عروسی یہ بھی سنت ہے کہ مومنہ زوجہ اپنے شوہر کے گھر جا کے پہلی رات صدقہ اپنے ہاتھ نال صدقہ دے دے، یا تھوڑا جہا صدقہ علیحدہ کر کے رکھ دے وے۔ میرے محترم ایسی عزت علی تھی اللہ نے اپنے حبیب نو عطا کی تھی، جو خدیجۃ الکبریٰ دے دنیا تو ٹر ونجن دے بعد بابی دی ہے دل جوئی کی تھی۔ اللہ دے حبیب سبحان اللہ فرمایا الفاطمہ تو ابیہا، زہرا تو اپنے بابا کی جڑ ہے۔ ماد آخری ویلا آیا، اللہ دے حبیب کول بیٹھے، بسم اللہ، میں خدیجہ تو میری زوجہ باوفا، میں مصطفیٰ تیرا ممنون، مشن میرا ایمان تائیں خرچ کیتا، لوگوں نے تقسیم کی تھی تائیں تصدیق کی تھی، لوگوں پتھر مارے تو مرہم بڑی، لوگوں دل شکنی کی تھی تائیں دل جوئی کی تھی۔ تیرا ممنون نہ میں اللہ نے دسے تیرا آخری ویلے خوش منگ، اولے اولے حق کھولی زہرا دی پاک ہمانے اور بارگاہ رسالت کی سرز کی تھا، اے نبیان دا سلطان میں کوئی غریب ہوں،
کوئی غریب آ جنہیں تینیاں سرتاج ہو گئی اللہ دے ابھی پھر فرمایا نہیں خدیجہ میرا دل چاہتے آج کوئی شے مان اللہ اکبر علماء کرام تشریف فرمائے طلاب اعظام زینت مجلس سے بیٹی کو واسطہ پڑھا اور فرمایا میرا بیٹا میں نے تیرے بابے کو بھی شرم آ دی ہے بابے ماں کو چادر اس سے پہلی وحی کا نزول ہے میرا دل چاہتے کون پہ آ ہے اس نے سارا ترکہ اسلام دلا دیتا یہ دسترخوان کے یتیم پل دے رہے اللہ اکبر یہ چادر میرا کفن بن جائے چادر علی پاس اللہ دے حبیب نے ہاتھ بدایا آواز قدرتی جبریل جی رب جلیل میں میرے محبوب نو سلام آکھ اللہ خدیجہ کو بھی سلام پیا دے چادر تم دے چھوڑ جنت کفن میں پیا دے اجرکم اللہ اللہ دے حبیب نے خوشخبری سنائی میں اور کوئی شے مانگو اللہ اکبر کم سندھی تے نظر پئی اکھینم سامن دے بدل ٹھڈا سا نکلے اکھن تو آنسو آئے یا رسول اللہ میری نرینہ اولاد کوئی نہیں میری ہتھا دی ہے میری اگلی خواہش ہے میرے بعد میری زہرا اجرکم اللہ اجرکم اللہ میرے بعد میری دی زہرا نہ روے ٹھڈا سا نکلیا نبی اندے سلطان دا اکھن تو آنسو آگے میں جیتی میں نہیں دارا سا رون دے سو میرے بعد بڑی روسی کم سن سیدہ آدمیت پر گئی باب نسائے شفقت قیامت ویل آئی جنا باب نسائے سر تو بھی اٹھدا سرے انوار آئی تطہیر علی جھولی دروازے تے دکل باب ہے صرف ایک روایت پر ستبر ہوتا دروازے تے دکل باب ہے آل نبی میں دور دا مسافران اجازت دے ہو میں اللہ دے حبیب کو مل لائیں حویلی تطہیر شہداء ہے والمن میرا بابا بیمار ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ صدقہ تھوڑی میری امائی قبول فرما کہ اشرح سیدات کوشش کرائے 10 دن کوئی اقرار ایسی ہوئے جو خصوصی آنسو زہرا دی نظر کریا ہے ہدیہ کریا ہے یقیناً آنسو تیری میری بخشش کا سبب بڑھ جیسے آمال کا زور نہیں شفاعت کا آسر ہے ربنا حسین دی اممہ عباس دے کٹے ہوئے بازو اسور دا لاشا چاہ کے اللہ نے نام فاطمہ رکھی جسے تمہیں وقت عرش الہی پلے آکے اکسی بنا اللہ کہ میں سفارشی 2 بازو تے اسور دا لاشا لے آئے عرص معاشری میرے مننا لے کھلوتے میرے اللہ میں تیری خدیجہ میں شفاعت کرے دیا انہوں جنت بھیج تیری میری شفاعت نظام میری بی بی میں سب کی جاؤں دوسری میری آواز بلند ہوئی آل نبی میرا سلام اجابت جو میں اندر آمنے بی بی کے کونین نے فرمائے والمن میرا بابا ملن دی حالت اس نہیں میرے بابے میں تکلیف ہے بس محترم ادادار سادات مومنین اللہ مرحومین سید غنفر ابا زیدی مرحوم و نبی اہلیہ و بی بی کونین دی شفاعت عطا فرمائے تیجی میری آواز بلند ہوئی آل نبی میں اندر آمن دی اجازت دیو چہرہ نبوت گرم آنسو ڈٹھے اللہ دے حبیب دی اکھلیے فرمائے کہ روائے جت میں نیگا آواز یہ بابا کوئی میرے دروازے پہ اونچی آواز نال پیا ہوئے میں حبیبی تھا
إليه